لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس حکایت پر غور فرمائیں جس سے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان نے احسن الوعاء لآداب الدعاء میں نقل کیا. شاید یہ باعزید بسطامی کا ہے کہ حضرت سیدنا باعزید بسطامی قدس سرہ السامی کہیں مدعو تھے، کسی نے آپ کی دعوت کی تھی، تو جو میزبان تھا، دعوت کرنے والا تھا، انہوں نے اپنے خادم کو آواز دی، حضرت کو ان برتنوں میں کھانا پیش کرو جو دوسری مرتبہ جب میں حج پر گیا تھا اور جو برتن لایا تھا. تو حضرت نے، وہ ہمارے حضرات جو تھے اولیاء کرام، وہ خوشامدی تو ہوتے نہیں تھے کہ حاجی صاحب حاجی صاحب کر کے وہ پیچھے پھرتے ہوں حاجی صاحبوں کے، وہ ایسے تو تھے نہیں. ارشاد فرمایا کہ ارے مسکین، تو نے صرف مجھے سنانے کے لیے 2 حج برباد کر دیے. اب یہ دعوتیں کرنے والے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے بولنے والے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں. یہ خود آئینے میں اپنا منہ دیکھ لے کہ یہ کیوں بول رہے، کس نیت سے بول رہے. احرام اچھا دینا، واجبی قیمت لینا، میں حج پہ جا رہا ہوں. یہ بیلٹ جو دے رہے ہو نا، یہ مضبوط دینا، میں حج پہ جا رہا ہوں، اور با واجبی لینا. جیسے وہ نیاز کرتے تو بولتے وہ نیاز کے لیے چاول چاہیے اچھے دینا، وہ نیاز کے لیے زیادہ گھٹیا دے گا، وہ اور مہنگے دے گا. اس کو پتا کہ یہ چندے کے پیسوں سے کر رہا ہے. باپا یہ احرام اور بیلٹ تو لیا ہی عمرے اور حج کے لیے جاتا ہے، تو نہ بھی بتائیں تو پتہ تو چل جائے گا، تو یہاں کیسے بچ سکتے ہیں؟ وہ نہیں، اپنے نزلہ ہوتا ہے تو بھی بولتے مجھے نزلہ ہوا ہے، کھانسی بھی ہوئی ہے مجھے، یہ بولتے ہی ہیں. تو یہ جو زیادہ باتونی ہوتے ہیں نا، وہ بولتے ہوں تو تعجب نہیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں. تو یہ کہ عمرے پہ نہیں جا رہا، میں حج پہ جا رہا ہوں، حج کی کیٹیگری زیادہ ہے نا. تو یہ میرا گمان ہے کہ یہ بولتے ہوں گے. اب اگر نہیں بولتے تو یہ جو احرام لینے آیا وہ حج پر جا رہا ہے، یہ کنفرم نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے والد صاحب جا رہے ہوں اور خریدنے یہ آیا ہو سکتا ہے اس کے دادا جا رہے ہیں اور خریدنے یہ آیا ہو سکتا ہے اس کے نانا جان جا رہے ہو، یہ خریدنے آیا ہو. تو جو خریدنے گیا اس کا حجی اور معتمر ہونا ضروری نہیں ہے. یہ کہہ سکتے ہیں باپا کہ وہ ایک اسلامی بھائی کے لیے لینے آیا ہوں؟ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ احرام دے دو. جو لینے گیا اس کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ حج پہ جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اپنے ابو کے لیے لینے آیا ہو، دادا کے لیے لینے آیا ہو، اپنی مسجد کے پیش امام کو تحفہ دینے کے لیے لے جا رہا ہو. تو بولے ہو میں امام صاحب کو دینا ہے، بہت زیادہ نہیں لینا، میرے تو واجبی دام لینا. تو یوں کر کے امام صاحب کو دینے والا عمل اس نے اس پر ڈکلیئر کر دیا دکاندار پر،
اور مقصد بھی یہاں ریا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں دولت کی پیسوں کی کمی کروا رہا ہے اپنی نیکی بتا کر. خدا جانے یہ ریا کی تعریف میں آئے گا یا نہیں. بظاہر ایسا کھٹکا ہو رہا ہے کہ شاید یہ ریا کی تعریف میں آئے. یا پیسوں کی بچت کروانے کے لیے اپنی نیکی کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں امام صاحب کو دوں گا, مجھے ذرا واجبی دام سے دینا اور دام کم کر لینا. باپا ویسے آج جو یہ تربیتی اجتماع شروع ہوا ہے, یہ تو حج کا طریقہ بتایا جانا تھا, احرام کا طریقہ, دعائیں. ہو سکتا ہے کئی حجاج جو جانے والے یہ سوچ کر آئے ہوں گے, اور آپ تو خود پسندی اور ریاکاری اس پر تشریف لے گئے, اس طرف بات ہو گئی. تو یہ کیا مطلب حج کے تربیت کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے سیکھنا باپا؟ یہ بیج میں نے رکھ دیا یہاں اپنے ماربل کے فرش پر, یہ اگ جائے گا؟ نہیں اگے گا باپا, نہیں اگے گا. تو اس لیے اس کے لیے زمین تیار کرنی پڑے گی نا. پھر بہرحال بیج بھی ہو تو پھر اس پہ پانی بھی دینا ہوگا, کیڑوں سے بھی اس کی حفاظت کرنی ہوگی, جراثیم کچھ دوائیں بھی چھڑکتے ہیں نا. تو اب یہ کہ میں نے عرض کیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں, احرام بھی باندھ لیا, ایک مثال کے طور پر احرام باندھ لیا, نیت بھی کر لی میں حج پہ جا رہا ہوں, حج کی نیت کر لی, لبیک بھی پڑھ ڈالی, حج کی نیت کر لی اور لبیک پڑھ لی اس نیت سے. اب یہ ہو گیا حج کا احرام, اب گیا ہے باب المدینہ سے, اور ہمارے یہاں سے شوال میں اس کی فلائٹ ہے, حج پہ جا رہا ہوں, اور اس نے حج کا احرام باندھ لیا, کما حق کو باندھ لیا, جیسا باندھنے کا حق ہے اس نے کر لی نیت. اب یہ وہاں سب کریں گے عمرہ اور سر منڈوائیں گے, تو منڈوا کریے, یہ تو اتار بیٹھے گا نا. تو دم چڑھا ہے, کتنے دم چڑھے یہ تو اب مفتی صاحب بتائیں گے اس کی گنتی کر کے. یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ایسے کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے, جب ان سے پوچھتے ہیں یا وہ خود ہی آ کے بعد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں تو بھائی آپ نے کون سا حج کر رہے ہیں, تو بولے ہمیں کیا پتا, ہم تو گھر سے حج کا احرام باندھ کے چلے تھے. یہ حج کی بھی کوئی قسمیں ہوتی ہیں, گھر سے کون سا احرام باندھا تھا, حج کا باندھا تھا, اور وہی شوال کی فلائٹ یا ذوالقعدہ کی فلائٹ ہوتی ہے. اب یہ کہ باندھ ہی لیا حج کا احرام تو چلو گناہ نہیں ہے, احرام کی پابندیاں رہیں گی اور جب تک احرام رہے گا ثواب بھی ملتا رہے گا. وہ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں لیکن عمرہ کر کے احرام اتار بھی چکے ہوتے ہیں. ہاں یہ گڑبڑ کر دی نا. اب یہاں سے حج افراد تو کر سکتا ہے, بھلے 2 مہینے تک احرام رکھے, اور جب وہ قربانی کے بعد وہ ٹینڈ کروائے یا قصر کروائے اس وقت احرام کھول دے. لیکن ایسا کرتے نہیں ہیں, وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں, سلے ہوئے کپڑے پہن لیں گے اور یہ سب کچھ کرتے ہیں. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاز میں اگر نیت کروائی جائے عمرے کی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جا حج کے لیے رہے ہیں اور آپ ہمیں عمرے کی نیت کروا رہے ہیں. تو یہ نہیں آتی سمجھ لوگوں کو کہ بھائی حج تمتع کے لیے پہلے عمرے کی نیت ہوگی اور حج کی نیت وہاں سے ہوگی. نہیں, یہ مطلقاً عمرے کی نیت نہیں کروانی چاہیے. وضاحت کرنی چاہیے کہ چونکہ حج کو بہت دیر ہے تو اس لیے سہولت اس میں ہے کہ ہم سب جیسے کہ اپنے قافلہ ہے, ہم تو حج تمتع کر رہے ہیں تاکہ ہم احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو سکیں ٹینڈ وغیرہ کروا کر. تو جو عمرہ کرے گا وہ ہمارے ساتھ نیت کر لے, جو حج کرتا ہے اس کا حج افراد ہوگا اور وہ پھر اس کی پابندیاں فلاں دن تک باقی رہیں گی. یہ سب سے وضاحت کر کے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا. مگر اب وضاحت بھی کرنی آنی چاہیے نا, ہر ایک تو وضاحت کر نہیں سکتا نا. جی وہ باپا میں عرض کر رہا تھا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ کتنے دم آ جاتے ہوں گے اس کے اوپر, تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیجیے کہ وہ اعلان تو یہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں, تو کیا صرف اس کا اعلان کر دینا ہی اس کی حج کی نیت بن جائے گا, یا جب وہ احرام باندھ رہا ہے اس وقت اس نے کسی کتاب کے ذریعے یا کسی سے پوچھ کے جو نیت کی ہے اس کا اعتبار ہوگا, یا اس نے اس حوالے سے جو بھی مدنی پھول ہیں وہ عطا فرما دیجیے. وہ میں نے کما حق کو کا لفظ کہا ہے کہ جب کہ کی ہی حج کی نیت ہو. باقی تو عرفن تو سبھی بولتے ہیں, تمتع والے بھی بولتے ہیں, کران والے بھی بولتے ہیں. افراد تو یہاں سے لاکھوں میں کوئی کرتا ہوگا, حج افراد بھی ہوتا ہے یہاں سے, لیکن عام طور پہ حج تمتع کرتے ہیں. اور آخری فلائٹ والے جن کو مسائل معلوم ہوتے ہیں نا, پاکستان سے آخری فلائٹ ہیں, وہ حج قران بھی کرتے ہیں. تو اس میں یہ کہنا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں, اس میں تو یہ نیت نہیں کہلائے گی. نیت وہی کہ جیسے کہ احرام باندھ لیا اور نیت عربی کی نیت ویلڈ نہیں ہے, دل میں نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں یہ کون سی نیت کر رہا ہوں. اب اس نے یہاں نیت کی کہ میں نے حج کا احرام باندھا, تب تو یہ اس کا حج شروع ہوا. اگر اس نے یہ نیت کی کہ میں نے عمرے کا احرام باندھا یا میں عمرے کی نیت کرتا ہوں,
عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں، یہ کہہ لیا، اب بھی نیت نہیں ہوئی، جب تک لبیک یا اس کے قائم مقام کچھ نہ کہہ لے. تو اب اگر اس کو عربی بھی نہیں آتی، اردو بھی نہیں آتی، اس نے یہاں تو سب کو کہا میں حج پہ جا رہا ہوں، اور اب اس نے جب احرام باندھا اور بغیر دیکھے سمجھے یہ کہہ دیا کہ میں نے حج کا احرام باندھا اور اب لبیک پڑی، اب تو حج ہی ہو گیا، اب اس کا حج کا احرام ہو گیا، حاجی عرفات میں ہوگا، اب اس کا حج کا احرام ہو گیا اور اس کی پابندیاں اب ختم نہیں ہوں گی جب تک قربانی نہ کر لے. وہ بھی ساری پابندیاں اس میں بھی ختم نہیں ہوں گی، وہاں بھی اکثر پابندیاں ختم ہو جاتی، لیکن بعض پابندیاں طواف الزیارہ تک باقی رہیں گی. طواف الزیارہ کے بعد بالکل یہ پابندیوں سے فارغ ہوگا. اچھا، آپ نے بھی کوئی سوال کیا تھا نگران شورا نے؟ وہی تھا باپا کہ وہ دعوت وغیرہ جو کرتے ہیں نا، جی وہ آپ فرما چکے تھے. نہیں، دعوتیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنی نیتوں کی اصلاح کرتا رہے. اب وہ اشکال وارد ہوتا ہے نا، بھی دعوت کرے گا تو کہ یار باپا نے تو منع کیا تھا، آپ دعوت کرتے ہو، دکھاوا کرتے ہو، ریاکاری کرتے ہو. میں نے حج کے بورڈ کی جب بات کی تو شروع میں ہی کہہ دیا آپ مجھے کہ میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن اپنے دل پر غور کر لے کہ لگا کیوں رہا ہے. ہر ایک کو کہنا یہ بھی ناجائز تھوڑی کہتا ہوں میں، یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ اپنی نیت پر غور کر لے. اگر اپنی عزت بنانے کے لیے کہتا ہے تو ریاکار ہے، لوگ تو اس لیے کہتا ہے کہ لوگ مجھے تحفے دیں تو ریاکار ہے، اور یہ مقصد نہیں ہے. اور واقعی اس کا ذہن ہے کہ لوگ دعا کریں تاکہ میرا حج جو ہے، کیونکہ حاجی کو چاہیے کہ دعا لے کر جائے اور واپسی میں آ کر لوگوں کے لیے دعا کرے. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بس دعا کریں بابا اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب کر دے اور ہمارے ظاہر و باطن کی پاکیزگی ہمیں نصیب ہو جائے. اللہم آمین. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. اللہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیچھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول اور خوش نصیب حاجیوں، بختور مدینے کے زائروں، یہ ذہن میں رکھیے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کے لیے اچھی اچھی نیتیں ہونی ضروری ہے. جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہو، جبکہ فی نفس ہی وہ کام ایسا ہو کہ جو شرعاً جائز ہو. تو حج کے ضمن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ جو نیت کے متقاضی ہوتے ہیں. اگر ان میں نیتیں نہیں کی جائیں گی تو پھر وہ ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح نماز کے لیے، جیسے نماز، مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اب چلا، یہ چلنا جو ہے ایک ایک قدم جو ہے یہ ثواب ہے، لیکن نیت کے بغیر اس کا ثواب ملے گا نہیں. وضو یہ نماز کے لیے ہے ضروری، لیکن چونکہ یہ بھی عبادت غیر مقصودہ کے زمرے میں آتا ہے یہ وضو، تو اس لیے اس پر بھی نیت کریں گے تو ثواب ملے گا. وضو ہو جائے گا، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے، لیکن ثواب وضو کرنے کا نہیں ملے گا جب تک نیت نہ ہو. اور جو عبادت مقصودہ ہوتی ہے اس میں تو نیت نہیں کی تو وہ سرے سے ہوگا ہی نہیں. جیسے نماز کی نیت نہیں کی تو نماز ہوگی ہی نہیں.
تو بہرحال یہ کہ ضمن میں بہت سارے کام ہیں، تو اب حج کے لیے چلیں گے تو قدم قدم پر نیکیاں ہیں، تو اس لیے وہ حج کے سفر کے لیے یہ ساری نیتیں کرنی ہوں گی۔ رفیق الحرمین میں 56 نیتوں کا بیان ہے، 56 میں مطلب یہ کافی نہیں ہے، 56 بہت ساری کی جا سکتی ہے، جس کو علم نیت ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے معلومات بھی تو ہو نا، علم دین ہو، علم نیت ہو کہ نیت کہاں کی جا سکتی ہے، کہاں نہیں کی جا سکتی، تو کی جا سکتی ہے تو کیا نیت کی جا سکتی ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کام میں 10 نیتیں کی جا سکتی ہوں، اس میں صرف ایک نیت پر اکتفا کرنا یہ حماقت ہے کہ اتنا ثواب اس نے ضائع کر دیا، 10 نیتیں کرتا تو ثواب بہت بڑھ جاتا اس کا، مگر وہی کہ علم نیت ہو کہ ثواب کی نیتیں وہ واقعی ثواب کی نیتیں ہوں بھی۔ باپا یہ جو نیتیں ہیں یہ جب گھر سے روانہ ہوں گے اس وقت کرنی ہیں، یا آج یہ آئے ہوئے ہیں یہ آج بھی اس سفر حج کی نیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، موقع موقع سے ہوتا ہے، حج کا فارم لینے گیا واہ، تو اس راستے میں بھی نیتیں ممکن ہیں، فارم لیا اس میں ممکن ہے، اب اس فارم کو میں درست پر کروں گا یہ بھی نیت ہو، کیونکہ فارم آج کل تقریباً اس میں تھوڑا مسائل ہوتے ہیں۔ اب آج کل کا نیا فارم تو میں نے نہیں پڑھا، پہلے کے تو مسائل مجھے معلوم ہے، بعض ایسے عجیب و غریب مسائل تھے اس میں کہ جن پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا، وہ مسائل بھی ہوتے اس میں، شاید ان میں بھی ہوں کہ یہ مطلب خوف خدا کے پیش نظر اس طرح کے فارم اگر کوئی بنائے تو شاید اس میں ایسی باتیں نہ ڈالے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو مجھے یاد ہے، وہ پہلے فارم میں ہوتا تھا کہ حجانوں کو برقعے دیتے تھے سبز رنگ کے، اور اس میں فارم میں یہ وہی کہ وہ حلفیہ شاید فارم تھا، اس میں وہ سائن بھی کرنی ہوتی تھی کہ یہ وہاں جا کے برقع پہنے گی حجن۔ اب یہ فارم بنانے والوں کو پتہ نہیں کون سی اسپتال میں داخل کیا جائے جہاں ان کا نفسیات کا علاج وہ بیچار ہوگا۔ اب آپ بتائیں کہ ایک کی عمر ہے 15 سال، ایک حجن کی، ایک حجن کی عمر ہے 75 سال، سب کو ایک ہی برقع۔ اب میں اگر بولوں کہ یہ مطلب ماہر نفسیات سے علاج کروائیں تو میرے سے ناراض ہو جائیں گے کہ یہ تنقید کرتا ہے، تو میں کروں کیا یار؟ تو اس قسم نامے پر میں نے کوشش کی تھی، بڑوں سے رابطے کیے تھے، میں نے کہا یار قسمیں ختم کرواؤ، لوگ ویسے ہی آپ کو ہونے کے بے باک ہیں، تو جھوٹی قسمیں بھی کھائی جا رہی تھی اور سائنیں ہو رہی تھی، حلف کے معنی بھی لوگ نہیں سمجھتے، یوں شاید بچت ہو جاتی ہو تو الگ بات ہے۔ تو حلف نامہ پہلے ہوتا تھا، پھر خدا جانے میری کوششوں سے ہوا یا کیا ہوا، میں نے کوششیں بھی کی تھیں، بیان میں بھی میرے چوک اجتماعات ہوتے تھے، دعوت اسلامی کا دور تو تھا لیکن کوئی شاید شروع کا دور تھا یا تھوڑے سے سال ہوئے تھے، اس دور میں میں یہ کہتا تھا کہ یہ اس کو صحیح کرو، اور بھی گڑبڑیں تھیں، حلف نامہ ہی مطلب میں ختم کرو، یہ حلف نامہ نہ ہو، کہ کیوں جھوٹی قسمیں کھلوا رہے، کہ جو حساس آدمی ہوگا وہ بیچارہ قسم کیسے کھائے گا، وہ ساری پابندیاں وہ کر ہی نہیں سکتا، ایسی پابندیاں ہوتی کہ ان پر ممکن نہیں ہوتا عمل کرنا۔ جیسے وہی ایک برقعے کی مثال دی، کوئی برقع نہیں پہنتی تھی، کوئی لاکھوں میں اکا دکا حجن نے برقع پہنا اور دیکھا ہو تو یاد نہیں پڑتا، لیکن نہیں پہنتی تھی، اور یہ تھا کہ برقع پہننا پڑے گا، سائن ہوتی تھی۔ تو پرائیویٹ جتنے بھی گروپ ہیں اس میں اکثریت یہ کہوں کہ شاید 90% جو حاجی جاتے ہیں وہ فارم کمپلیٹ ہی نہیں کرتے، پرائیویٹ گروپ والے ہاتھ میں حاجی کے فارم دیتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو مخصوص فارم ملتے ہیں، یعنی 150 کا کوٹا ہے تو 150 فارم ملیں گے، تو وہ حاجی کو دیتے نہیں ہیں بلکہ حاجی کے قوائف منگوا کے خود ہی فارم بھر دیتے ہیں، باقی سارے کام بھی خود کر لیتے ہیں۔ حاجی تو اب اکثر جو پرائیویٹ گروپ والے اپنا فارم دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ فارم میں یہ لکھا ہوتا ہے، پہلے لکھا ہوتا تھا، اب بھی لکھتے ہوں گے کہ یہ فارم میں نے پڑھ لیا ہے، پھر وہ اوبلک ہوتا ہے سمجھ لیا ہے، یہ حساب پیچیدہ ہوتا ہے، حساب پیچیدہ ہوتا ہے کہ شاید لیکچرار بھی نہ سمجھ سکے، پروفیسر ہو تو سمجھ سکے، اتنا ایمانداری کی بات ہے، اتنا ہارڈ ہوتا ہے یہ،
اور ایسی ان کی اصطلاحیں ہوتی ہیں. یہ ہمارے یار کیا بولوں میں، بولوں گا تو بولتا ہے یار اتنا ستاتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں. اور جو حساس آدمی وہ بیچارہ کرے کیا. ارے اتنے اسپیڈ بریکر لگا رکھے ہیں مدینے جانے کے لیے کہ بس وہ ان کو فلان کر. بے باک آدمی تو یوں ایک ہی جمپ مارتا ہے اور جا کے ایئرپورٹ پہ گرتا ہے. لیکن یار جو مطلب حساس ہوگا، جو یہ چاہتا ہو کہ میں قدم بعد میں اٹھاؤں گا، پہلے یہ دیکھ لوں کہ اس میرے قدم اٹھانے سے رب راضی ہوگا یا ناراض. اب وہ اس دور میں حج پہ جائے کیسے یار؟ آپ بولتے چل مدینہ دروازہ کھولو، ابھی کیسے کھولے یار؟ میں کیا کروں؟ مطلب اتنے اسپیڈ بریکر لگے ہوئے، میں سوچتا ہوں تو میں ایک دم پیچھے ہٹنے لگتا ہوں کہ میں کروں کیا، کیسے کروں. دیکھیں اب یہ فارم پورا پڑھے. صحیح بات ہے کہ میرے ایسا موٹی عقل والا اس کو بھی یہ اصطلاحیں سمجھ میں نہیں آتی. اب یہ باقاعدہ اس میں لکھا، پڑھ لیا، سمجھ لیا. اور میرے خیال میں یہ جتنے بھی حاجی جاتے ہیں نا، ان میں 1% تو کیا فی 1000 کیا تو فی لاکھ اگر کسی کو پلے پڑ جاتا اتفاق سے، وہ اتنی وہ ہائی کیٹیگری اس کی ہو، ہائی کوالٹی ہو، پڑھا لکھا ہو، اس کو پلے پڑ جاتا ہو پڑ جاتا ہو. تو یہ قسمیں اور یہ وعدے اور یہ سب ہٹا دیے جائیں. کاش کوئی تو مطلب ایسے گورنمنٹ کے ادارے میں خوف خدا والا میری درد بھری باتیں سنتا ہوگا. میرا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں تو گناہ سے بچانا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا ہارڈ مت دیں ان کو. یہ بیچارے بھرتے ہیں، یہ وعدہ لکھتے ہیں، یہ کاروان والے جو بھر دیتے ہیں، یہ کائے کو اتنے گناہ گار ہوتے ہیں ان کے وعدے لکھا کر. جب یعنی کہ ایک کا ایک نہیں کرتے، یہ پتہ نہیں اس میں اور کیا کیا کرتے ہیں. اب جیسے کہ وہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ یہ بھی ضروری ہوتی ہے، یہ گھر بیٹھے بنا دیتے ہیں. حالانکہ انجیکشن کھانا ہوتا ہے، ویکسین کے قطرے وہ منہ میں ڈالنے ہوتے ہیں، یہ سب کروا کر آفیشلی سرٹیفکیٹ لینی پڑتی ہے. اب شاید سختی ہو گئی ہے کہ اب یہ بغیر جائے سرٹیفکیٹ نہیں ملتی نا. نہیں مل جاتی، اب بھی مل جاتی ہے. تو یہ جو کاروان والے ایسا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ یہ دھوکہ ہے، حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایک تعداد ہوگی ڈاکٹر بھی بندھا ہوا ہوتا ہے ان کا، ڈاکٹر سائن بھی کر دیتا ہے. یہ بھی جھوٹا ہے، حرام خور ہے. یہ کیوں ایسا حرام کھاتا ہے؟ یہ جھوٹی سائن کر کے اس کو پتا ہے کہ یہ ٹریول ایجنٹ لایا یہ سب جعلی ہے، تو پھر کیوں لیتا ہے؟ تو یہ سارے گناہ کے کام مل جل کے، یعنی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ایک دوسرے کو پکڑ کے سب یہ معاذ اللہ جہنم کی آگ میں ڈبکیاں لگانے پر تلے ہوئے. ایسا کیوں کرتے ہو یار؟ بھوکے نہیں مرو گے، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے. جب تک وہ زندہ رکھے گا وہ روزی خود عنایت فرمائے گا، اس کے ذمہ کرم پر ہے. حرام کیوں ڈالتے ہو اپنے بچوں کے پیٹ میں؟ بالکل آپ کاروان نہیں چلا سکتے، کوئی بات نہیں. اچھا آپ کو 100 حاجی لے جانے ہیں، اب 100 مت لے جاؤ، 2 لے جاؤ، سچے لے جاؤ، سولڈ، اور اس کے پیچھے کام کرو بالکل جو 100% شریعت کے مطابق ہو. لیکن واقعی دشواریاں بہت ہیں، اسپیڈ بریکر بہت ہیں. آج کل حج پر جانے کے لیے، عمرے پر جانے کے لیے اتنے اسپیڈ بریکر لگا دیے گئے کہ الامان والا فیس، اتنی سورسیں لگتی ہیں کھوٹی، اور کیا مطلب ہے کہ وہ سب بس وہ نکل جاتا ہے. ایک تعداد ہوگی جس کو یہی نہیں پتا ہوگا بابا کہ ویکسین، انجیکشن اور یہ ڈراپ اور یہ ہے کیا. حاجی کیمپ دیکھا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں دیکھا ہوگا، اور وہاں دوائیاں کیسے ملتی ہیں، پیکنگ کیسے ہوتی ہے، کچھ بھی شاید ایک تعداد کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا. ان کو دکھانا ہے، دکھا دیجیے. چلیں دکھاتے ہیں، چلیں دیکھیں. سبحان اللہ. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ کچھ مناظر ہم نے آپ کو دکھائے ہیں جس میں انجیکشن جو ٹیکے وغیرہ جس کو کہتے ہیں وہ لگانا، اور دوائی کیسے ڈالتے ہیں، وہاں حاجی کیمپ پر کس طرح دوائیاں ملتی ہیں، یہ سارے مناظر تھے. باپا یہ ویڈیو کلپ میں تو لبیک سنی، اگر آپ کے ساتھ سب مل کے لبیک پڑھ لیں باپا.
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو یوں تو 56 نیتیں اور یہ ان نیتوں پر تفصیلی بیان نگران شورا کا VCD میں موجود ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے. میں چند نیتیں عرض کر دیتا ہوں. ویسے عرض کیا نا قدم قدم پر نیتیں، فارم لینے کی نیتیں، جانے کی نیتیں، فارم پر کرنے کی نیتیں، جمع کروانے کی نیتیں، موقع موقع کی نیتیں، تو قدم قدم پر بہت ساری بن جائیں گی. تو نیت پہلی صرف رضا الہی عز و جل کے لیے حج کروں گا. قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، اور اخلاص حاصل کرنے میں یہ بات بہت معاون ہے کہ ریاکاری اور شہرت کے تمام اسباب ترک کر دیے جائیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے اغنیاء یعنی مالدار سیر و تفریح کے لیے، اور درمیانے درجے کے لوگ تجارت کے لیے، اور قراء یعنی قاری دکھانے اور سنانے کے لیے، اور فقراء مانگنے کے لیے حج کریں گے. نیت نمبر 2، اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. ترجمہ کنز الایمان، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، جبکہ عمرہ بھی ساتھ ہو یا بعد میں عمرہ کرنے کا ذہن ہو. تو اس میں عمرے کا بھی تذکرہ ہے. حاجی کے لیے ایک نیت یہ ہے، اللہ عز و جل کی اطاعت کی نیت سے اس حکم قرآنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں حج کروں گا. والدین کی رضامندی لے لوں گا، اور بیوی شوہر کو رضامند کرے. مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس قرض خواہ سے بھی اجازت لے. اگر حج فرض کر چکا ہے تو اجازت نہ بھی ہو، یعنی اگر حج فرض ہو چکا ہے، اگر حج فرض ہو چکا ہے تو اجازت نہ بھی ہو تب بھی جانا ہوگا. ہاں عمرہ یا نفلی حج کے لیے والدین سے اجازت لیے بغیر سفر نہ کریں. یہ بات غلط مشہور ہے کہ جب تک والدین نے حج نہیں کیا اولاد بھی حج نہیں کر سکتی. یعنی ماں باپ نے حج نہ کیا ہو تب بھی حج فرض ہونے کی صورت میں اولاد کو حج کرنا ہوگا. چلتے وقت گھر والوں اور رشتہ داروں اور دوستوں سے قصور معاف کرواؤں گا، ان سے دعا کرواؤں گا، زبان اور آنکھ وغیرہ کی حفاظت کروں گا. نصیحتوں کے مدنی پھول صفحہ 29 اور 30 پر ہے. حدیث پاک میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم، تیرا دین اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک تیری زبان سیدھی نہ ہو، اور تیری زبان تب تک سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک تو اپنے رب عز و جل سے حیا نہ کرے. نمبر 2، جس نے میری حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، یعنی انہیں دیکھنے سے بچا، میں اسے جہنم سے امان یعنی پناہ عطا کر دوں گا. اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا رہوں گا. نمبر 13، یہ نیتیں بیان کر رہا ہوں. سب کے ساتھ اچھی گفتگو کروں گا اور حسب حیثیت مسلمانوں کو کھانا کھلاؤں گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مبرور حج کا بدلہ جنت ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
حج کی مبروریت کس چیز کے ساتھ ہے؟ فرمایا اچھی گفتگو اور کھانا کھلانا. ایک نیت یہ بھی کرے پریشانیاں آئیں گی تو صبر کروں گا. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں مال یا بدن میں کوئی نقصان یا مصیبت پہنچے تو اسے خوش دلی سے قبول کرے، کیونکہ یہ اس کے حج مبرور کی علامت ہے. تمام خوش عقیدہ مسلمان عربوں سے وہ چاہے کتنی ہی سختی کریں میں نرمی کے ساتھ پیش آؤں گا. بعض لوگ عربوں کو بہت برا بھلا بولتے رہتے ہیں، وہ اس روایت پر غور فرمائیں، یعنی بہار شریعت کے جزئیے پر غور فرمائیں. بہار شریعت جلد 1 حصہ 6 صفحہ 1060 پر ہے. بدوؤں اور سب عربیوں سے بہت نرمی کے ساتھ پیش آئے، اگر وہ سختی کرے بھی تو ادب سے تحمل یعنی برداشت کرے. اس پر شفاعت نصیب ہونے کا وعدہ فرمایا، خصوصاً اہل حرمین، خصوصاً اہل مدینہ. اہل عرب کے افعال پر اعتراض نہ کرے، نہ دل میں کدورت یعنی میل لائے. اس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے. بھیڑ کے موقع پر بھی لوگوں کو اذیت نہ پہنچے اس کا خیال رکھوں گا، اور اگر خود کو کسی سے تکلیف پہنچی تو صبر کرتے ہوئے معاف کر دوں گا. حدیث پاک میں ہے جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک دے گا. مسلمانوں پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دے کر ثواب کماؤں گا. سفر کی سنت اور آداب کا حتی الامکان خیال رکھوں گا. احرام میں لبیک کی خوب کثرت کروں گا. جب جب کسی مسجد خصوصاً مسجدین کریمین میں داخلہ نصیب ہوا نفلی اعتکاف کی نیت کر کے ثواب کماؤں گا. اب دیکھیں اس نیت سے یہ نہیں ہوتا کہ اب سب مسجدوں میں گئے تو اب نیت ہو چکی ہے اعتکافی تو میں نے پہلے کر لی میں سب میں کروں گا. اس نیت کا ثواب ملے گا کہ میں نیت کروں گا. یہ نیت کرنے کی نیت ہے، اعتکاف کی نیت نہیں ہے یہ. تو اگر اب نیت کرنا بھول بھی گئے تو اس نیت کرنے کی جو نیت کی تھی اس کا ثواب ملے گا. اسی طرح یہ ساری پیچھے کی نیتیں ان میں بھی اس قاعدے کو ملحوظ رکھیے گا. کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑتے ہی درود پاک پڑھ کر دعا مانگوں گا. اب خدا نخواستہ دعا مانگنا بھول گیا، درود پاک پڑھنا بھول گیا، نظر پڑی تو اس کی بھی نیت کا ثواب ملے گا. اور یہ نیت ضروری نہیں ہے کہ احرام باندھ کر کریں، یہ ابھی سے کریں. میں بھی یہ نیت کرتا ہوں کعبہ شریف کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑتے ہی درود پاک پڑھ کر دعا مانگوں گا. بھلے 10 سال کے بعد جاؤں، ایک مثال ہے. جب بھی جائیں گے انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑے گی تو درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں گے. تو یہ بہت ساری نیتیں ہیں جو ہم سب کر سکتے ہیں. اگرچہ اس سال ہماری حاضری فی الحال یعنی کہ ہم پر ظاہر نہیں ہے، کوئی بعید نہیں اسباب ہو جائیں. ہاں جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. اور جو خوش فہمی میں کہ ہم سفر کر رہے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ وہ سفر کریں. ایسے کتنے حاجی ہوتے ہیں جو ہوائی جہاز میں بیٹھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، یہیں فوت ہو جاتے ہیں. بعض حج کے انتظار میں فوت ہو جاتے ہیں، بعض حج کر کے فوت ہوتے ہیں، مدینہ شریف کی حاضری باقی رہ جاتی ہے، بیچاروں کی وفات ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی یقینی نہیں ہے کہ سب پہنچ سکے. تو نیتیں کر لینے میں ثواب ملے گا ان نیتوں کا. بہت ساری نیتیں تو یہ سب ظاہر وقت مانگتی ہیں. ان نیتوں میں ایک ایک نیت پر یعنی کہ کئی مدنی پھول بھی پیش کیے جا سکتے ہیں. تو ان مدنی پھولوں پر تو یہ کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ مدنی پھول مل جائیں گے. VCD سنیں گے نگران شورا کی تو اس پہ بھی کافی مدنی پھول نیتوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مل جائیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالخصوص 6 مقامات یعنی صفا، مروہ، عرفات، مزدلفہ، جمرہ اولا
جمرہ وسطی پر دعا کے لیے ٹھہرے. میں بھی ادائے مصطفیٰ کی ادا کی نیت سے ان جگہوں میں جہاں جہاں ممکن ہوا وہاں رک کر دعا مانگوں گا. یہ عموماً سب جگہ پر رک کر دعا مانگی جاتی ہے، لیکن اب اگر ادائے مصطفیٰ کی ادا کی نیت کریں گے تو ثواب ایک نیت کا بڑھ جائے گا. اس لیے نیتوں میں فائدہ ہوگا آپ کو. یہ وہاں بھی نیتوں پر نظر ڈالتے رہیے گا تو موقع موقع سے آپ کو نیتیں ملتی جائیں گی. پھر دعا میں بھی نیت کرنی ہوگی. خالی یوں دعا مانگنے سے ثواب تھوڑی ملتا ہے. نیت یعنی کہ دعا میں بھی نیت کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دعا مانگو تو میں دعا مانگتا ہوں. چلو یہ سب نہیں یاد آتا تو اتنا نیت کر لے کہ میں ثواب کے لیے دعا مانگ رہا ہوں. اب دعا شروع کر دے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، یہ بھی نیت کافی ہے. زیادہ اگر ذہن بنتا ہے تو یہ دعا میں نیت کر لی جائے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے دعا مانگتا ہوں، اور میرے محبوب کا بھی حکم ہے، اللہ اور رسول کا حکم ہے اس لیے دعا مانگتا ہوں. تو اللہ اور رسول کا حکم تو ہے دعا مانگنے کا. سنت ہے اس لیے دعا مانگتا ہوں، تو آقا کی سنت بھی ہے دعا مانگنا. تو اگر ذہن ہوگا تو دعاؤں میں دعا کرتے وقت دیگر مواقع پر انشاءاللہ عز و جل نیتوں کا ہجوم آپ کی طرف ہو جائے گا جبکہ ذہن بنے. تو نیتیں کرنے والے ہم بنیں گے تو انشاءاللہ نیتیں ہی نیتیں انشاءاللہ عز و جل. طواف و سعی میں لوگوں کو دھکے دینے سے بچتا رہوں گا. بعض لوگ جلدی جلدی میں دھکے بہت مارتے ہیں لوگوں کو، اور ایذا مسلمان کو ایذا پہنچانا توبہ تو جان بوجھ کر کسی کو اس طرح دھکے دینا کہ ایذا پہنچے، بندے کی حق تلفی اور گناہ ہے، توبہ بھی کرنی ہوگی، اور جس کو ایذا پہنچائی اسے معاف بھی کرانا ہوگا. بزرگوں سے منقول ہے ایک دانگ کی یعنی معمولی سی مقدار اللہ تعالی کے کسی ناپسندیدہ فعل کو ترک کر دینا مجھے 500 نفلی حج کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. سعادت سمجھتے ہوئے ثواب کی نیت سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کی زیارت کروں گا. یوں مدینے کی بھی کافی نیتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ رفیق الحرمین ساتھ ہوئی اور آپ نیتیں کرتے رہیں گے. کچھ نیتیں ابھی سے کر لیجئے، کچھ نیتیں بعد میں، بھلے ابھی سے سب کر لیں لیکن بعد میں بھی کرنی ہوں گی، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا